کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وطن ہمارا ہے، یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے۔ میرے نہایت واجب الاحترام استاد محترم اور میرے ہم سفر ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے جشن آزادی۔ احباب ذی وقار، یہ بات ہے اس وقت کی کہ جب پاکستان نہیں تھا، کہ جس وقت مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے تھے اور مسلمان ایک غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، جہاں مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارا جاتا تھا، ان کو تنگ کیا جاتا تھا اور ان کی غلامی جیسی زندگی جینے پر مجبور کیا جاتا تھا، کہ جب پاکستان کا تصور بھی نہیں کیا گیا تھا کہ پھر علامہ محمد اقبال نے اپنے الگ ملک کا تصور پیش کیا، کہ جس کے بعد ہر طرف ہلچل مچ گئی اور قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی طرف جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے عزم کر لیا کہ ہم ایک الگ ملک حاصل کریں گے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمانوں پر آزمائشیں آئیں، اس وقت پاکستان حاصل کرنے کی جد و جہد میں لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانیں گوائی، کئیوں نے اپنی عزت و وقار کو لوٹا گیا۔ احباب ذی وقار، یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت بزرگوں نے اپنی جان کی جد و جہد لگا کر ملک کو حاصل کیا اور اس کے بعد جا کر وہ پاکستان بنا، وہ پاکستان کہ جہاں کرپشن ہو رہی ہے، وہ پاکستان کہ جدھر آج چوریاں چکاریاں ہو رہی ہیں، وہ پاکستان کہ جہاں گنڈا گردی عام ہے، جہاں طالب علم بھی گنڈا بنا ہوا ہے، وہ پاکستان کہ جہاں کی عوام بھی چور ہے اور جہاں کی سرکار بھی چور ہے۔ احباب ذی وقار، اگر پاکستان میں یہی صورتحال رہی تو یہ پاکستان زیادہ دیر تک پروان نہیں چڑھ سکے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ 14 اگست کو بینڈ باجے بجانے کی جگہ اس کی جگہ ہم پاکستان کی پروان چڑھانے کا سوچیں، پاکستان میں درخت لگائے جائیں اور جہاں ظلم و ستم ہوتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے، جہاں رشوت لی جاتی ہے وہاں اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ احباب ذی وقار،